دو ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکاں سید الانس والجاں تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی گفتگو کا عنوان اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان کا بیان۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے کیسی عزتوں سے نوازتا ہے، جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا اللہ بھی اس کا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت خلاقیت یہ اتنی بے نیاز ہے کہ اس رب العالمین جل جلالہ سے جو محبت کا قدم بڑھا لے اور اس کی طرف چل پڑے، اللہ کی رحمت بھی اس بندے کی طرف چل پڑتی ہے۔ نہیں ایسے نہیں، میں مجبور نہیں کیا کرتا، اگر سبحان اللہ کہنا ہے تو ایسے کہیں کہ ذرا میرا بھی ایمان تازہ ہو، نہیں کہنا چپ کر کے بیٹھے کرنا ہے تو اونچی آواز سے ذرا کہیں، ذرا تھوڑا خون کی گرمی، تھوڑا توجہ، تھوڑی محبت بھی ہونی چاہیے۔ صرف آپ ہی مزہ لینے کے لیے نہیں آتے، مجھے بھی تو مزہ آنا چاہیے بولنے کا۔ مجھے تب آئے گا جب آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بندہ اپنی اوقات کے مطابق اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اپنی ذات کے مطابق بندے کا ہوتا ہے۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق بندے کا ہوتا ہے۔ اور بندے کی طاقت اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ بندے کی جرت اللہ کی شان کے سامنے کیا ہوگی؟ بندہ تھوڑا سا اللہ کا ہوتا ہے، اللہ سارا ہی بندے کا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا خالق اور مخلوق میں اللہ کی بے نیازی میں فرق ہے۔ اور پھر جو میں نے آیت مقدسہ کا حصہ پڑھا ہے، یہ بڑا لطیف اور بڑا زبردست ایمان افروز نکتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، تم میرا۔ اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے ذکر کروانے کی، کوئی نہ بھی کرے وہ تو پھر اللہ ہے، لیکن یہ اس کی بے نیازی ہے، وہ خود ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمارے منہ میں زبان خود اس نے رکھی ہے، اس زبان میں بولنے کی طاقت خود اس نے رکھی ہے، ہمیں اللہ کہنا خود اس نے سکھایا ہے، پھر کہتا ہے جو میں نے سکھایا ہے ذرا مجھے سناؤ۔ میں نے جو اللہ کہنا تمہیں سکھایا ہے ذرا سناؤ تو صحیح، میرے سامنے ذکر تو کرو میرا۔ اچھا پھر بندہ کرے اللہ کا ذکر، بندے تو مطلب کے بغیر کام ہی کوئی نہیں کرتے۔ بندے کو جب تک کوئی، اللہ نے بھی جنت کا معاملہ بندوں کے سامنے رکھا ہے تو پھر بندے اللہ کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ یا اللہ بندہ تو مطلب کے بغیر، غرض کے بغیر کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب بندہ تیرا ذکر کرے تو بے نیاز ہے، بندہ نہ بھی کرے تو مالک ہے، اور بندہ کر لے تو بدلے میں بندے کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، بندہ تیرا ذکر کر لے پھر تو بدلے میں بندے کو کچھ بھی نہ دے، پھر بھی تو بے نیاز ہے، پھر بھی تو مالک ہے۔ تا کسی کا تو بھی ادھار نہیں رکھتا کسی کا، بتا تو صحیح، بندہ تیرا ذکر کرے تو کیا کرے گا بدلے میں؟
اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندہ کرتا ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کرتا ہے، اونچی آواز سے بولنے ذرا، اللہ کرتا ہے، بندہ کرتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کرتا ہے بندے کا ذکر۔ اس آیت کو اللہ نے مطلق رکھا۔ اب گرامر کی گفتگو نہیں میں چھیڑتا یہاں کہ فَاذْكُرُونِی کیا ہے، اذکرکم کیا ہے، اب اس کا مطلق معنی کیا بنتا ہے، مقید معنی کیا بنتا ہے، یہ صرف میں کیا ہے، نحو میں کیا ہے، منطق میں کیا ہے، وہ ساری باتیں علماء کے لیے ہیں۔ عشق والوں کے لیے سادہ سی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے مطلق اس لفظ کو رکھا، کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو۔ یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے کرو، یہ نہیں کہا بیٹھ کے کرو، یہ نہیں کہا کونے میں بیٹھ کے کرو، یہ نہیں کہا مسجد میں کرو، یہ نہیں کہا گھر میں کرو، یہ نہیں کہا محلے میں کرو، یہ نہیں کہا مسجد میں کرو، یہ نہیں کہا چوک میں کرو، یہ نہیں کہا بازار میں کرو۔ فرمایا تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، شرط یہ ہے پاک ہو، شرط یہ ہے پاکیزہ حالت میں ہو۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، آگے اذکرکم بھی مطلق رکھا، معنی یہ بنتا ہے اے میرے بندے تو جیسے جیسے میرا ذکر کرے گا میں اللہ بھی ویسے ویسے ہی تیرا ذکر فرماؤں گا۔ تو جیسے نام لے گا ویسے، بولو نا ویسے، تو جیسے ذکر کرے گا میں ویسے ذکر کروں گا، تو جیسے مجھے یاد کرے گا میں ویسے تجھے یاد کروں گا۔ اب تھوڑا سا اور سادہ کر کے اگر سمجھاؤں تو مطلب یہ بنتا ہے تو تنہائی میں کرے گا نا، جہاں کوئی بھی نہ ہو وہاں میرا ذکر کرے گا، تو پھر میں بھی وہاں ذکر کروں گا جہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس جگہ ذکر کرے جہاں کوئی نہ ہو، تو بدلے میں بھی اس جگہ ذکر کروں جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ اگر تو محفل ذکر سجا کے بیٹھ جائے، اگر تو بندوں کو اکٹھا کر لے اور بٹھا کے مجلس سجا کے میرا نام لے، تو میں فرشتوں کی محفل سجا کے تیرا نام لوں گا۔ تو بندوں کی محفل سجا میرا ذکر کر، میں فرشتوں کی محفل سجاؤں تیرا ذکر کروں گا۔ اور سادہ کر کے اگر سمجھاؤں تو معنی یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو مخلوق ہو کے میرا ذکر کر، میں خالق ہو کے تیرا ذکر کروں گا۔ تو بندہ ہو کے میرا ذکر کر، میں اللہ ہو کے تیرا ذکر کروں گا۔ تو بندوں کے سامنے میرا ذکر کر، میں فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ تو فرش پہ میرا ذکر کر، میں عرش پہ تیرا ذکر کروں گا۔ تو مقام میں میرا ذکر کر، میں لا مقام میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو مخلوق کے سامنے میرا ذکر کر، میں نوریوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ تو خاکیوں کے سامنے میرا ذکر کر، میں فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ تو بندوں میں بیٹھ کے ذکر کر، میں فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو فرش پہ کر، میں عرش پہ کروں گا۔ تو مقام میں کر، میں لا مقام میں کروں گا۔ اور سن، تو بندہ ہو کر امت مصطفیٰ کے سامنے میرا ذکر کر، میں اللہ ہو کر خود مصطفیٰ کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔ فرمایا تو امت محمدی کے سامنے ذکر کر، تو امت مصطفیٰ میں بیٹھ کے کر میرا ذکر، میرا نام لے، میں مصطفیٰ کے سامنے تیرا نام لوں گا، میں مصطفیٰ کے سامنے تیرا نام لوں گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے جب بندہ اللہ کا نام ایک دفعہ لیتا ہے، اللہ بندے کا نام 70 دفعہ لیتا ہے، اور جب بندہ نام لیتا ہے تو بندے سنتے ہیں۔ اچھا بندے محفل سجا لیں، محفل ذکر، اللہ فرماتے تم سجاؤ محفل، بلاؤ بندوں کو، اشتہار لگا دو، میں مالک ہوں، میں رب العالمین ہوں، میری محفل میں ہر عام و خاص کو دعوت نہیں آنے کی۔ جب تو میرا ذکر کرے گا ہر عام بندہ تیرے سامنے ہوگا، لیکن جب میں تیرا ذکر کروں گا میرے سامنے کوئی آدم ہوگا، کوئی نوح ہوگا، کوئی ابراہیم ہوگا، کوئی اسماعیل ہوگا، کوئی موسیٰ ہوگا، کوئی یحییٰ ہوگا، کوئی محمد مصطفیٰ ہوگا، کوئی ابو بکر ہوگا، کوئی عمر ہوگا، کوئی عثمان ہوگا، کوئی علی ہوگا، کوئی حسین ہوگا، کوئی فاطمہ ہوگی۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا سارے پاک لوگ ہوں گے، کوئی داتا علی اجمیری ہوگا، کوئی معین الدین چشتی اجمیری ہوگا، کوئی احمد رضا ہوگا۔ تو فرش پہ بیٹھ کے میرے ذکر کی محفل سجا، میں عرش میں ولیوں اور نبیوں کے سامنے تیرے ذکر کی محفل سجاؤں۔ فرمایا تو میرا ذکر کر، میں اونچی آواز سے میرے ساتھ بولیں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب میرا جی چاہتا ہے میں 2-4 مثالیں آپ کو سناؤں کہ جس نے اس کا ذکر کیا پھر اس نے کیسے ان کا ذکر کیا۔ حضرت
ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अब बैठे हुए हैं मुल्तान के बियाबान में, जंगलों में, तस्बीह हाथ में है और पढ़ रहे हैं अल्लाह अल्लाह, जिक्र कर रहे हैं ना उसका। अल्लाह फरमाते तू मेरा जिक्र कर, अल्लाह अल्लाह। अब जिक्र करने, अल्लाह का जिक्र करने वालों की जुबान में ताकत क्या आती है, तासीर क्या आती है, वो सुने। आप जिक्र करें अल्लाह अल्लाह, तन्हाई में बैठ के जंगलों में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब ये जिक्र कर लिया, अब कर रहे थे, और वली जो होते हैं ना, इनके दर्जात होते हैं, मकामात होते हैं। बसा औकात वली आलम इस्तिग़राक़ में चला जाता है। आपको शायद समझ नहीं आई, मैं सादा कर देता हूं। अल्लाह के अनवार तजल्लियात के समंदर में डूबा हुआ होता है वली, बसा औकात अल्लाह के अनवार तजल्लियात के समंदर में डूबा हुआ होता है। उस वक्त दरियाए रहमत मौज में होता है। अच्छा, वो इस्तिग़राक़ में बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिखों का काफिला गुजरा वहां से, सिख गैर मुस्लिम होते हैं, सिखों का काफिला गुजरा। जब करीब से गुजरे तो वो रास्ता भूल गए थे, रात का अंधेरा था, रास्ता भूल गए थे। अब एक सरदार कहने लगा, भाई वो सामने बाबा बैठा है, चलो जाके उससे रास्ता पूछते हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की रहमत के समंदर में डूबे हुए थे, मौज में थे। सिख आ गए, कहने लगे हजरत जी रास्ता भूल गए हैं। आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया भूलों को रास्ता दिखाने ही तो बैठा हूं। जो भूले होते हैं उनको रास्ता, उनको राह पे लगाने के लिए ही बैठा हूं। वो कहने लगे, हमने मुल्तान में ना एक देहात था उस इलाके में, मुल्तान के करीब, जिसका नाम था तोड़। क्या नाम था? तोड़। सरदार कहने लगे, बाबा जी असा तोड़ जाना है, असा तोड़ जाना है। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया बात से मुकरना नहीं है, बात से मुकरना नहीं है, तोड़ भेजूंगा। उन्होंने कहा जी मुकरने वाले हैं ही नहीं, हम सरदार पंजाबी लोग हैं, हम तो बात जुबान पक्की है, हमने तोड़ जाना है। फरमाया फिर सोच लो, तोड़ पहुंचाऊंगा, तुम्हें तोड़ पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा जी जाना तोड़ है तो तोड़ ही पहुंचाएं। आपने फरमाया तोड़ का रास्ता बता दूं या तोड़ की मंजिल दिखा दूं, या तोड़ की मंजिल। काफिले ने जब आंखें खोली, एक तरफ मकाम इब्राहिम है, दूसरी तरफ हजरे अस्वद है, सामने काबा के गिलाफ के पर्दे लटक रहे हैं। जब काबे की सरजमीन को और काबातुल्लाह को सामने देखा, सिख कहने लगे, ए तोड़ते साड़ा नहीं, ए तोड़ते साड़ा नहीं, हमारा तोड़ तो वो गांव है। आपने फरमाया यही तोड़ है। उन्होंने कहा ये तोड़ नहीं है, तुमने गलत जगह पहुंचा दिया। सिख थे ना, उनको क्या पता काबातुल्लाह क्या है। आपने फरमाया चलो इससे भी अगले तोड़ पहुंचा देते हैं, आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की, आपने फिर जिक्र किया अल्लाह। जब अल्लाह की सदा बुलंद की जिक्र की, कहा एक एक कदम और बढ़ाओ। जब एक एक कदम और बढ़ाया, सामने आपने फरमाया अब आंखें खोलो। जब आंखें खोली, सामने हुजूर का गुंबद खजरा नजर आ रहा है, रोजे की सुनहरी जालियां चमकती नजर आ रही हैं। सिखों ने कहा बाबा जी कहां पहुंचा दिया? फरमाया वो तुम्हारा तोड़ होगा जो किसी दुनियादार की गली तक जाता है, हमारा तोड़ मदीने के ताजदार की गली तक जाता है। फरमाया हमारा तोड़ ये है, हमारे तोड़ का रास्ता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं, बोलिए तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। अब जिसने अल्लाह का जिक्र किया और सिद्के दिल से किया, अल्लाह ने फिर उसका जिक्र कैसे किया सुने। बंदा फानी है, बंदा बोलता है फिर चुप कर जाता है। जब बोलता है तो लोगों को आवाज आती है, जब खामोश हो जाता है आवाज खत्म हो जाती है। फिर जब बंदा जिंदा होता है तो बोलता है, जब बंदा फौत हो जाए, फना हो जाए, उसकी आवाज भी, बोलिए उसकी आवाज भी फना हो जाती है। अल्लाह कहता है तू मेरा जिक्र कर। अब इस लफ्ज को समझे जरा, बंदा फानी है, बंदा बोल के चुप कर जाए आवाज खत्म, बंदा जिक्र कर ले फौत हो जाए आवाज खत्म। अल्लाह कहता है अब तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। बंदा फानी है, जब ये बोलना छोड़ दे, जब ये फौत हो जाए आवाज खत्म, इसका जिक्र करना खत्म। क्या ख्याल है, अल्लाह को तो फना नहीं है ना, अल्लाह तो फानी नहीं है, वो तो बाकी रहने वाला है। फरमाया तू फानी होकर मेरा जिक्र करेगा तो तेरा जिक्र करना भी फानी होगा, लेकिन जब मैं बाकी रहकर तेरा जिक्र करूंगा
تو فوت ہو کے قبر میں بھی چلا جائے گا پھر بھی تیری عظمتوں کے ننگے دنیا بچاتی رہے گی. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. جنہوں نے ذکر کیا پھر ان کو شان و عظمت. اچھا میرا دل کرتا ہے میں چورا شریف کے تاجدار کی بات سناؤں آپ کو. حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہلم دریا کے کشتی میں سوار تھے. آپ کے ساتھ آپ کا ایک خلیفہ تھا. اس خلیفہ کا نام ہے حضرت غلام دین باولی شریف والے. بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. غلام محمد باولی شریف والے یہ آپ کے خلیفہ تھے بابا جی فقیر محمد چراہی. بابا جی فقیر محمد اس بابے کا نام ہے جس کے مریدوں میں پیر جماعت علی شاہ کا نام آتا ہے. اور برے صغیر کی 72 گدیوں کے پیر ہیں حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی. اور بابا جی فقیر محمد چراہی ایسے ولی کا نام ہے دنیا ولیوں کے پاس جائے تو مرید بنتی ہے، ان کے پاس جائے تو ولی بن جاتی ہے. ان کے قدموں میں جانے والے پیر بنتے ہیں، ان کے قدموں میں جانے والے خلیفہ بنتے ہیں. حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی کشتی میں سوار ہیں اور غلام محمد باولی شریف والے یہ بھی سوار ہیں آپ کے خلیفہ. ساتھ آپ کا ایک خادم تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، جو آنکھوں سے، اس کا نام تھا مہردین. کیا نام تھا؟ مہردین. جب دریا پار کر رہے تھے نا تو جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو مہردین بابا کہنے لگا بابا جی یہ پانی کتنا گہرا ہوگا، یہ دریا کا پانی کتنا گہرا ہوگا، کتنا ڈونگا ہوئے گا دریا، کتنا گہرا ہوگا پانی. بابا جی فقیر محمد مسکرا پڑے. فرمایا خود ہی ڈوب کے دیکھ لے، چھلانگ لگا کے خود ہی دیکھ لے. اب وہ مرید تھا، اب مرید ہوتا ہی وہ ہے. حضرت سلطان باہو نے عین الفقر میں تعریف لکھی ہے مرید کی. فرماتے ہیں المرید لا یرید، مرید اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا، جس کی اپنی کوئی چاہت ہی کوئی نہیں ہوتی. پھر وہ چلتا ہے جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب واپس آتا ہے. اب جسم اور وجود مرید کا ہوتا ہے، مرضیاں ساری پیر کے مطابق چلتی ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے جیسا پیر چاہتا ہے. المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے اپنا ارادہ ہی ختم کر دیتا ہے، صرف پیر کے ارادوں پہ چلتا ہے. جب مرید نے سنا بابا جی نے کہا چھلانگ لگا کے خود ہی دیکھ لے، اس نے لگا دی. اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی. جب دریا میں چھلانگ لگائی حضرت غلام محمد باولی شریف والے آپ رو پڑے اور کہا بابا جی نابینا ہے، سردیوں کا موسم ہے، رات کا اندھیرا ہے، ڈوب جائے گا. فرمایا جس کے کہنے سے چھلانگ لگائی ہے وہ ڈوبنے دیتا ہے، جس کے کہنے سے چھلانگ لگائی وہ ڈوبنے دیتا ہے. جب آپ کو بات سمجھ نہ آئی، بہرحال جب کشتی دریا کے دوسرے کنارے لگی تو ان دونوں پیروں سے پہلے وہ مرید جو ڈوبنے والا تھا وہ کنارے پہ کھڑا تھا، ان سے پہلے وہ کنارے پہ کھڑا تھا. اللہ اکبر. جب کنارے پہ کھڑا حضرت غلام محمد باولی شریف والے آپ نے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تو پانی نہیں مٹی کی گرد نکلتی تھی، کپڑوں سے پانی نہیں، کپڑے خشک بالکل. اور کہا بابا جی آپ اتنی جلدی یہاں کیوں پہنچ گئے، اور آپ تو ڈوب گئے تھے، آپ تو ڈوب گئے تھے. اس نے چیخ ماری. حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی کے قدم چوم کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار جاندے تے غافل غوطے کھاندے، غلام فریدہ ڈوبن نہیں دیندے کامل پیر جنا دے. فرمایا جس کے کہنے سے چھلانگ لگائی ہے وہ ڈوبنے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف پہنچے، جا کے حضور کی جالیوں کے سامنے سلام عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب یہ سلام عرض کیا حضور کے روزے سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان تجھ پہ بھی سلام ہو. سلطان الہند کا لقب حضور کی بارگاہ سے ملا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو. حضور نے ڈیوٹی لگا دی، تیری ڈیوٹی اجمیر میں ہے، تیری ڈیوٹی اجمیر میں، ہندوستان میں جانا ہے، وہاں جا کے تبلیغ کرنی ہے ہمارے دین کی. حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی کے مطابق آئے، مدینہ سے چلے اندر. آپ بے اختیار ہو کے کیا اٹھے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل، کاملانہ رہنما. جب یہ ولایت کا فیضان وہاں سے لے کے پہنچے اجمیر میں تو وہاں راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی، جو اجمیر اور دہلی دونوں جگہوں کا حاکم تھا. دو بادشاہوں، دو سلطنتوں کا وزیر تھا راجہ پرتھوی راج. اور اتنا ہیبت اور اتنا جنگجو آدمی تھا کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے شہاب الدین غوری 17 مرتبہ حملہ کرنے میں ناکام ہوا. حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 مرتبہ آپ نے حملہ کیا راجہ پرتھوی راج کی حکومت پہ، لیکن ناکام رہے، واپس چلے گئے.
یہ پرتھوی راج وہ ہے جس کے نام پہ ہندوستان نے پرتھوی میزائل ایجاد کیا ہے. پرتھوی 1 پرتھوی 2 یہ میزائل بنایا انہوں نے, اور اس کے مقابلے میں پاکستان نے بنایا غوری, شہاب الدین غوری کے نام پر, غوری 1 غوری 2 یہ اس کے مقابلے میں بنا. اب سنیں ذرا ان کی کہانی. اب بات تو داتا صاحب کی تھی, لیکن ان کے فیضان سے جو حصہ ملا ان کو, میں ان کی بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اجمیر میں آ کے بیٹھ گئے. راجہ پرتھوی راج نے آ کے, اب وہاں آ کے آپ نے ذکر شروع کر دیا اللہ کا, وہاں آ کے ذکر شروع کر دیا. فاذکرونی اذکرکم, اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. جب ذکر کیا اللہ کا, اب آ گیا راجہ پرتھوی راج, اور فقیرہ اپنے بوری بسرا یہاں سے اٹھا اور چلا جا واپس. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے کہنے لگے, اپنی مرضی سے آیا ہوتا تو چلا جاتا, آیا مدینے والے کے کہنے پہ ہوں, آیا حضور کے کہنے پہ ہوں, تو واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو یہاں دین اسلام اور کلمہ طیبہ کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تیرا پانی بند کر دوں گا. فرمایا پانی تو میں منگوا ہی لوں گا, پانی تو میں منگوا ہی لوں گا. کہا نہیں پانی بند, حوض پہ پہرا لگا دیا, خبردار اس بابے کو پانی نہیں بھرنے دینا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جلال میں آئے, فرمایا ایسا نہ کر, فقیروں سے الجھا نہیں کرتے, ہم اس کا ذکر کرنے والے ہیں, ہم اس کا ذکر کرنے والے, فقیروں سے نہیں الجھا کر. اس نے کہا نہیں پانی بند ہے, آپ نہیں جا سکتے, پانی آپ کو نہیں مل سکتا. آپ نے نا وہ جو لوٹا پانی والا تھا, آپ نے وہ پکڑا اور راجہ پرتھوی راج سے پوچھا تیرا خدا کون ہے, تیرا خدا کون ہے؟ سامنے بت بڑا سا بنا ہوا تھا. وہ خوش ہوا کہ لگتا ہے ہمارے خدا کی طرف مائل ہو گیا اور کلمہ اب ہمارے خدا کو سجدہ کرنا چاہتا ہے, اس لیے پوچھ رہا ہے. کہا یہ جو سامنے ہے نا, یہ جو بت تو دیکھ رہا ہے بڑا سا, یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا. اب سنیں اذکرکم کی طاقت کیا ہوتی ہے. فرمایا میں تیرا ذکر کروں گا, تیرا ذکر زندہ رکھوں گا. اب اس کے ذکر زندہ رکھنے کی شان کیا ملتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا فقیر سے الجھا نہ کر, تو بڑا پچھتائے گا. اس نے کہا پانی بند ہے, لے کے دکھاؤ. آپ نے وہ جو لوٹا تھا نا, وہ لوٹا اس بت کی جھولی میں پھینکا اور کہا اے سکھوں کے اور اے بت پرستوں کے جھوٹے خدا, سچے خدا کا بندہ کہتا ہے چل میرا لوٹا اٹھا, چل میرا لوٹا اٹھا. وہ جو سکھوں کا, وہ جو بت پرستوں کا خدا تھا اور راجہ کا جھوٹا بت تھا, وہ اٹھ پڑا, اپنی جگہ سے اٹھا, فقیر کا لوٹا پکڑا اور کہا جا سارے کا سارا حوض اور تالاب لوٹے میں بند کر کے لانا ہے, سارے کا سارا تالاب لوٹے میں بند کر کے لانا ہے. جب یہ ساری شانیں اور یہ جو ساری عظمتیں بندے کو اس وقت ملتی ہیں جب اللہ فذکرونی اذکرکم کا مظہر بن جاتا ہے. فرمایا تم میرا ذکر کرو میں. اچھا اعلیٰ حضرت کی بھی بات سنا دوں تھوڑی سی. اعلیٰ حضرت کا بھی یوم رضا بھی ہے. 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے اور 18 کو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا عرس ہے. اعلیٰ حضرت کی بھی سن لیں. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بہت شیخ کامل اور بزرگ گزرے اہل سنت کے, اور ولایت کی شان آپ کو اتنی عطا ہوئی تھی کہ آپ ایک دن نا اپنے مریدوں کو لے کے سب کو اکٹھا کر کے آپ داتا صاحب کے دربار پہ آیا کرتے تھے ہر مہینے. شرک پور سے آپ نے گاڑی کروائی اور سب کو اکٹھا کر کے جب وہاں دروازے پہ آئے, دروازہ پار کیا. ہو سکتا ہے میں یہ جو باتیں سنا رہا ہوں کسی کے ذہن میں سوال آتے ہوں, جی یہ بندہ ایسے کیسے کر سکتا, بندوں میں یہ شانیں کیسے آ سکتی ہیں, یہ تو اللہ والی شانیں ہیں. ان لوگوں کو یہ حدیث سمجھ نہیں آتی. سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے, بخاری اٹھا کے دیکھو, امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ حدیث روایت کی ہے. اللہ خود فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کر کے میری محبت کو پا لیتا ہے, میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, پھر وجود بندے کا ہوتا ہے, طاقتیں ساری اللہ والی ہوتی ہیں. بس فرمایا جب بندہ میرا محبوب ہوتا ہے تو وجود بندے کا ہوتا ہے, وجود طاقتیں ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اچھا پھر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار پہ آئے, دروازہ پار کیا, گیٹ سامنے ایک خوبصورت چہرے والے بابا جی بیٹھے ہیں. بابا جی کو سلام کیا, بیٹھ گئے وہیں, کچھ دیر گفتگو ہوئی, راز و نیاز کی باتیں ہوئیں, سلام عرض کیا, وہیں سے واپس آ گئے, وہیں سے باہر نکل پڑے, اندر نہیں گئے مزار میں, باہر دروازے سے ہی واپس آ گئے.
مرید حیران ہو کے کہنے لگے بابا جی اتنی دور سے ہم آئے ہیں میاں صاحب, وہاں سے ہمیں لے کے آئے ہیں, اندر صاحب مزار کے پاس تو گئے ہوتے. فرمایا ہمیں مزار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, مزار والا خود دروازے پہ آتا. کیوں نام سنا تھا, یہ عرب و عجم میں کیوں ڈنکے بج رہے ہیں, اس لیے کہ احمد رضا بھی ان میں سے ہے جنہوں نے ہر دم اللہ کا ذکر کیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا. 100 سال کا عرصہ ہونے والا ہے احمد رضا کو دنیا سے بظاہر پردہ فرمائے. آج بھی ہر طرف مسجدوں میں جمعے کے بعد بھی محفل ختم نہیں ہوتی جب تک سلام رضا کے اشعار نہیں پڑھے جاتے, جب تک اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جاتا. یہ کیوں ذکر زندہ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا تھا. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں احمد رضا سے ملنے جاؤں. آپ نے رخت سفر باندھا, انڈیا پہنچ گئے بریلی شریف, وہاں جا کے بیٹھے. آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے, یعنی جس طرح دائیں ہاتھ سے لکھتے اسی طرح بائیں ہاتھ سے. دونوں ہاتھوں سے لکھی ہوئی لکھائی کو سامنے رکھ کر کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا دائیں سے کون سا لکھا ہے بائیں سے کون سا لکھا. اتنی آپ کی لکھائی خوبصورت تھی, اور دونوں ہاتھوں سے ایک ہی دفعہ لکھتے تھے. میاں شیر محمد شرک پوری فرماتے ہیں میں گیا, میں نے دیکھا احمد رضا کی بارگاہ میں, تو آپ بیٹھے تھے, دونوں طرف کاغذ اور قلم ہے, دونوں ہاتھوں سے مسئلے لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں لطف کی بات یہ ہے ایک ہاتھ سے مسئلہ اور لکھ رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے مسئلہ کوئی اور لکھ رہے ہیں, اور ایک ہی دفعہ ٹھیک ٹھیک لکھ رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, آپ کے سامنے 3 بندے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے, اور وہ بھی اعلیٰ حضرت سے سوالات کر رہے تھے ساتھ ساتھ. تو فرماتے ہیں احمد رضا دونوں ہاتھوں سے لکھتا بھی جاتا تھا, ان کے جواب بھی دیتا جاتا تھا. فرماتے جب میں نے یہ حالت دیکھی نا تو مجھے سمجھ نہ آئی یہ انسان ہے یا کوئی جن مخلوق آ گئی ہے جو ایک ہی وقت میں اتنے کام کر رہا ہے, اس کو اتنی طاقتیں کیسے ملی. فرماتے ہیں پھر میں نے ظاہری آنکھ بند کر لی, ولایت والی کھول لی. ولایت والی آنکھ کھولی کہ دیکھوں مراقبہ کروں اس کو اتنا کمال کیسے ملتا ہے, اور یہ ایک وقت میں اتنے مسئلے بتا بھی رہا ہے, اتنے مسائل لکھ بھی رہا ہے. ایک انسانی دماغ تو ایک وقت میں سارے کام نہیں کر سکتا, اس کو کیسے شان ملی ہے. فرماتے لوگوں جب میں نے ولایت والی آنکھ سے دیکھا تو میں نے محسوس کیا احمد رضا بیٹھا ہے, اس کے ساتھ آمینہ کا لال بیٹھا ہے. حضور بتاتے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے ہیں, حضور بتاتے جا رہے ہیں, احمد رضا لکھتا جا رہا ہے اور مسئلے سناتا جا رہا ہے. فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا پھر دماغ اور عقل اور دانائی کا عالم دیکھیں. فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا تو ہر طرف اللہ کا جلال ہوگا, غضب ہوگا. فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس نسخہ آ گیا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا. اللہ کے غصے کو, یار اتنی مزے کی بات ہے کہ بندے کے ہاتھ ایسا نسخہ آ گیا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت جی وہ کیا نسخہ آ گیا. فرماتے ہیں اللہ درود و سلام سے بڑی محبت کرتا ہے, حضور کے سلام سے بڑی محبت فرماتا ہے. جب اللہ کا قہر اور غصہ عروج پہ ہوگا نا قیامت والے دن فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ اے احمد رضا بول, ہاں رضا اب بول تیرا کیا خیال ہے. فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی فرشتے مجھ سے پوچھے, قدسی پوچھے ہاں بتا رضا تیرا اب کیا خیال ہے. فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں یہ سلام پڑھ دوں گا, اللہ اس سلام سے راضی ہو جائے گا, اللہ اس سلام سے راضی ہو جائے گا. تو یہ تو باتیں وہ ہو گئیں کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے ان کا ذکر کیسے کیسے زندہ رکھا اور کیسے کیسے ان کا ذکر کیا. آؤ صرف ایک واقعہ آپ کو سنا کے پھر میں اولیاء اور علماء سے جو ہم محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے. ہم یہ جو گیاریاں کھاتے ہیں پکاتے ہیں, داتا صاحب کے لنگر پہ چلتے ہیں اور یہ سارے ان کے دربار پہ جاتے ہیں, یا یہ ساری معاملات جو ولیوں سے محبتوں کے تعلق ہیں, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا وہ بھی حدیث بعد میں آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ سن لیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے کیسے ان کو شان عطا فرمائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کعبۃ اللہ کی حاضری دوں. میں نے سواری باندھی, رخت سفر باندھا, سواری پہ سوار ہوا. میں سواری کو بھگاتا ہوں کعبے کی طرف, سواری اپنا رخ بغداد کی طرف موڑتی ہے. فرماتے ہیں میں نے بڑی ایڑیاں لگائیں, بڑا اسے مارا اور بڑا کوشش کی کہ یہ کعبے کی طرف جائے, لیکن کعبے کی طرف نہیں جاتی, یہ بغداد کی طرف جا رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا, غیب سے آواز آئی اے جنید بغدادی جس طرف سواری تجھے لے جائے چپ کر کے چلا جا, یہ سواری نہیں یہ اللہ لے کے جا رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے سواری کو حکم ہے
کہ بغداد کی طرف جنید کا منہ کر دے. فرماتے ہیں میں بغداد کی طرف بھاگا, جو سواری پہ سوار ہوا, بغداد میں چلتے چلتے جب میں شہر میں پہنچا, لوگوں کا ہجوم تھا, لوگوں کا ہجوم تھا. میں نے لوگوں سے کہا یہ اتنا رش کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خلیفہ وقت ہے, بادشاہ ہے, اس کی بچی بیمار ہے, کڑیاں زنجیریں یہ ساری بیڑیاں جو ہے یہ بندھی ہوئی ہیں. وہ بچی مسکرا کے کہنے لگی جو ذکر کرنے والے ہیں اللہ کے, ان کو شان کیا ملتی ہے وہ سنا رہا ہوں. فرمایا بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے, وجود بندے کا ہوتا ہے, طاقتیں ساری اللہ والی ہوتی ہیں. فرماتے جب میں آگے پہنچا میں نے کہا السلام علیکم, میں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. بچی نے مسکرا کے کہا وعلیکم السلام یا جنید, وعلیکم السلام یا جنید. فرماتے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بچی تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ فرمایا جس رب نے تجھے کعبے سے موڑ کے میری چوکھٹ پہ لایا ہے اس نے تیرا نام بھی بتا دیا ہے, اس نے تیرا نام بھی مجھے بتا دیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تجھے بیماری کیا ہے؟ فرمایا عشق رسول میں بیمار ہوں, حضور کی محبت میں بیمار ہو چکی ہوں, اب عشق رسول کی بیماری چڑھ گئی ہے, عشق رسول کی بیماری چڑھ گئی ہے, عشق رسول کی بیماری چڑھ گئی ہے, حضور کے عشق میں بیمار ہو گئی ہوں. آپ نے فرمایا یہ کڑیاں زنجیریں, فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اللہ, ضرب لگائی ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں, ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں. آپ بڑے متاثر ہوئے. فرمایا چل آ میں کعبۃ اللہ جا رہا ہوں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے, چلا تو بھی اللہ کے گھر کی حاضری کر لے. وہ بچی مسکرا کے کہنے لگی ہے جنید تو کیسا ولی ہے, ابھی تک اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکا جہاں تک میری نظر دیکھ رہی ہے. فرمایا تجھے اور مجھے جانے کی ضرورت نہیں, تو اجازت دے میں کعبے کو یہی بلا لیتی ہوں. لو سنو ولیوں سے محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لو. حدیث پاک ہے مستدرک میں امام حاکم نے روایت فرمایا, حضرت انس بن مالک کی راوی ہیں, فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی نور کے ممبر سونے چاندی ہر بندے کے عہدے کے مطابق اس کے لیے ممبر اور کرسیاں بچھا کے رکھے گا. نبی بھی بیٹھے ہوں گے, ولی بھی بیٹھے ہوں گے. نبیوں کو تو ساری مخلوق پہچانتی ہوگی چونکہ ہر نبی کے دروازے پہ جو گئی ہے باری باری سب نبیوں کے دروازے پہ جائے گی, پہچان جائے گی. کچھ ولی بیٹھے ہوں گے ان کو نہیں پہچانیں گے. تو حضور کہتے ہیں مجھ سے دنیا پوچھے گی یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ. اب حضور نے جو جواب دیا اس کی ترجمانی سادہ انداز میں اگر میں کروں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے, حضور نے فرمایا یہی تو ہے داتا اجمیری جس کا ذکر تم کیا کرتے تھے, یہی تو ہے معین الدین چشتی اجمیری, یہی تو ہے احمد رضا جس کا سلام تم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے, یہی تو ہے سلطان باہو, یہی سارے اولیاء ہیں. حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے, نیکیاں کم ہو جائیں گی, اللہ فرشتوں کو آرڈر دے گا جہنم کی طرف لے جاؤ, فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اللہ جبریل کو پکارے گا اے جبریل بھاگ کے جا, وہ میرا بندہ جہنم میں جا رہا ہے, اس سے جا کے پوچھ حل انت جلس مع العلماء فی الدنیا قط, اس سے پوچھ کہ کیا دنیا میں کبھی بھی شفاعہ تو میں ان کی شفاعت سے تجھے جنت عطا کرتا ہوں. اگر تم دنیا میں میرے علم والے بندوں کے پاس بیٹھا ہے تو میں تجھے شفاعت کے صدقے سے بخش دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جبریل آئے گا اور پوچھے گا بندے سے, بندہ کہے گا فیقول العبد لا, بندہ کہے گا یا اللہ ایسا موقع نہیں آیا, میں کبھی علم والوں کی محفل میں نہیں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. تو اللہ فرمائے گا جبریل جا کے بتائے گا. حضور فرماتے ہیں آخری الفاظ ہے ذرا توجہ سے سنیں 2-3 منٹ میں. حضور فرماتے ہیں جب جبریل دوبارہ جائے گا اللہ فرمائے گا جا اس سے پوچھ لے, بخشش کا بہانہ جو بنانا ہے جا اس سے پوچھ لے حل انت احببت العلماء فی الدنیا, کیا تو علم والوں سے محبت کرتا تھا, کیا تو علم والوں سے محبت کرتا تھا, میرے ولیوں سے, علم والے لوگوں سے جن کے پاس کتاب کا قرآن کا حدیث کا علم تھا, محبت کرتا تھا؟ اگر کرتا تھا تو میں پھر بھی تجھے جنتی بناتا ہوں, پھر بھی تجھے جنت عطا فرماتا ہوں. فیقول العبد لا, بندہ کہے گا یا اللہ نہیں. جبریل دوبارہ جائے گا یا اللہ میرے بتانے سے اور اپنے بندے کے عرض کرنے سے زیادہ بہتر تو جانتا ہے اس کے حال کو. بندہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کرتا رہا. حضور فرماتا ہے پھر اللہ فرمائے گا جا میرے بندے سے جا کے پوچھ کیا کبھی میرے علم والے کسی بندے کے گھر میں گیا تھا, اگر اس کے گھر میں گیا ہے تو میں پھر بھی بخش دیتا ہوں. امام حاکم نے مستدرک میں روایت فرمایا, حضور فرماتا ہے بندہ کہے گا یا اللہ ایسا بھی موقع نہیں آیا, ایسا زمانہ ہی نہیں تھا میرا.
میرے زمانے میں تو لوگ مولویوں کو باتیں بڑی کرتے تھے، علماء کی بات ہی کوئی نہیں، منہ چڑھا کے بولتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، لہٰذا میرا زمانہ ہی ایسا تھا تو میں تو ایسا نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے پھر اللہ فرمائے گا جا جبریل میرے بندے سے پوچھ کیا کبھی میرے کسی محبت والے، علم والے، ولایت والے کسی بندے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ اور 11ویں کی بات ہے، 11ویں کی داتا کے لنگر کی بات ہے، احمد رضا کی 25ویں کی بات ہے۔ فرمایا جو میرے ولیوں کے نام پر، جو میرے علم والے بندوں کے نام پر ان کے دسترخوان پہ لنگر کھاتا رہا ہے، اللہ فرماتا میں اسے بھی جنت عطا فرماتا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے ان کے ذکر کو آج بھی دنیا میں زندہ رکھا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والی زبان نصیب فرمائے اور اپنا ذکر کرنے والا دل و دماغ نصیب فرمائے اور ہمارے ذکر کو بھی رہتی دنیا تک سلامت رکھے۔